السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید احمد علی بطاری. آپ دیکھ رہے ہیں اسٹوری ود بطاری. فوج واپسی کی اجازت دے اور تسلیم کرے کہ الطاف حسین کی قیادت میں ایم کیو ایم ایک حقیقت ہے. یہ 26 جنوری 1990 کی بات ہے. کراچی میں ایم کیو ایم کا جلسہ ہو رہا تھا. یہ کراچی شہر کی تاریخ کے بڑے جلسوں میں سے ایک تھا جس میں شریک ایم کیو ایم پرجوش حامی نعرے لگا رہے تھے اور شور مچا رہے تھے. اس دوران الطاف حسین لاکھوں کے اس نعرے لگاتے اور شور مچاتے مجھ کو اسٹیج سے ہدایت جاری کرتے گئے، خاموش، اور وہیں مکمل خاموشی چھا جاتی. ناظم آباد کے رہائشی جمیل احمد فرزی نام بھی ایم کیو ایم کے ایک کارکن کی حیثیت سے وہاں موجود تھے اور اپنے قائد الطاف حسین کے خطاب سننے آئے تھے. میں نے چند روز قبل کراچی میں اپنے ایک پرانے دوست کی مدد سے جمیل احمد سے رابطہ کیا. وہ بہت مشکل سے مجھ سے اس شرط پر بات کرنے کو تیار ہوئے کہ ان کا نام ظاہر نہیں کیا جائے گا. جمیل احمد آج بھی الطاف حسین کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، لیکن بقول ان کے وہ پولیس اور رینجرز کی خوف کی وجہ سے کسی سے بات نہیں کرتے. میں نے جمیل سے پوچھا ان کے خیال میں کہ آج بھی وہ وقت دوبارہ آ سکتا ہے کہ الطاف حسین خاموش کہے اور پورا شہر خاموش ہو جائے. جمیل احمد نے جواب دیا، اگر الطاف بھائی کراچی آ جائے اور انہیں سیاسی سرگرمیوں کی اجازت مل جائے تو ایم کیو ایم دوبارہ ایک سیاسی قوت بن سکتی ہے. آج بھی کراچی میں میرے جیسے ہزاروں کارکن موجود ہیں، لیکن ہم ایم کیو ایم اور الطاف حسین کے نام پر سیاست نہیں کر سکتے. ہمیں پارٹی کے دفتر کھولنے نہ ہی کسی قسم کی میٹنگ کرنے کی اجازت ہے. وہ کہتے ہیں میری زندگی بڑی مشکل سے کچھ بہتر ہوئی، میرے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور میرے پاس ایک اچھی نوکری ہے. ظاہر ہے میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ سب ختم ہو جائے، اس لیے میں کسی سیاسی سرگرمی میں نہ ہی حصہ لیتا ہوں نہ ہی کسی سے اس بارے میں بات کرتا ہوں. جمیل احمد کے مطابق عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے بعد سے کراچی میں تحریک انصاف کی حمایت میں کافی اضافہ ہوا ہے اور ان کے کئی جاننے والوں نے تحریک انصاف کو آئندہ انتخابات میں ووٹ دینے کا فیصلہ کیا. لیکن وہ خود آج بھی الطاف حسین والی ایم کیو ایم کو ہی پسند کرتے ہیں. واضح رہے کہ الطاف حسین نے 22 اگست سن 2016 کو ایک متنازع تقریر کی تھی جس میں پاکستان کے خلاف نعرے لگائے گئے تھے، اور اس تقریر کے بعد پاکستان میں الطاف حسین کی تقریر نشر کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ ملک کی تیسری بڑی سیاسی جماعت اتنے حصوں اور دھڑوں میں تقسیم ہوئی جس کا اگست سن 2016 سے قبل کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا. جلدی ایم کیو ایم پاکستان کے نام سے ایک نئی جماعت سامنے آئی. پاکستان میں رہنے والے پارٹی رہنما نے فیصلہ کن قدم اٹھایا اور بالآخر پارٹی کے سینئر رہنما فاروق ستار کو اعلان کرنا پڑا کہ ملک اور فوج کے خلاف الطاف حسین کی تقاریر اور خطابات کا ایم کیو ایم سے کوئی تعلق نہیں. ایم کیو ایم پاکستان نے بطور تنظیم اپنے بانی سے نہ صرف علیحدگی کا اعلان کیا بلکہ نئی ایم کیو ایم نے الطاف حسین کے خلاف قومی اسمبلی قرارداد مذمت بھی پیش کی. فوج مجھے واپسی کی دعوت دے. متحد قومی موومنٹ کے بانی الطاف حسین سے ایک خصوصی انٹرویو میں جب میں نے یہ سوال ان کے سامنے رکھا کیا وہ آج بھی کراچی میں سن 1990 جیسا بڑا جلسہ کر سکتے ہیں، تو الطاف حسین نے دعویٰ کیا کہ وہ آج بھی کراچی اور حیدرآباد میں سب سے مقبول رہنما ہیں اور اگر فوج کی جانب سے انہیں فری ہینڈ دیا جائے تو وہ کراچی میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کریں گے. بی بی سی نے فوج کی جانب سے کسی سیاسی جماعت یا رہنما کو سیاست کرنے کی اجازت سے متعلق الطاف حسین کے دعوے پر فوج کے شعبہ تعلقات عامہ سے رابطہ کیا، تاہم اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیا گیا. تاہم 23 نومبر سن 2022 کو اپنے الوداعی خطاب میں سابق آرمی چیف نے کہا کہ فوج پر تنقید اس لیے ہوتی ہے کیونکہ فوج گزشتہ 70 سال کے دوران سیاست میں مداخلت کرتی آئی ہے جو غیر آئینی تھا. تاہم فروری سن 2021 میں یہ متفقہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ فوج آئندہ سیاست میں کسی صورت مداخلت نہیں کرے گی. الطاف حسین نے اپنی مقبولیت کے دعوے کے حق میں دلیل دیتے ہوئے کہا کہ کراچی گزشتہ ضمنی انتخابات میں ان کی بائیکاٹ کی اپیل بہت کامیاب رہی. وہ ووٹنگ کی شرح صرف 7 سے 8% رہی. لوگوں نے میری اپیل پر انتخابات کا بائیکاٹ کر کے ثابت کر دیا
کہ الطاف حسین آج بھی لوگوں کے دلوں میں بستا ہے۔ عوام کی حمایت پہلے بھی الطاف حسین کو حاصل تھی اور آج بھی ہے۔ اگر ہمیں موقع دیا جائے تو آج بھی MQM بھی انتخابات میں سویپ کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ فوج ایک حقیقت ہے، لیکن جس طرح وہ فوج کو تسلیم کر رہے ہیں، فوج بھی اس حقیقت کو تسلیم کرے کہ الطاف حسین کی قیادت میں MQM بھی ایک حقیقت ہے اور فوج مجھے واپسی کی دعوت دے۔ الطاف حسین نے الزام عائد کیا کہ پاکستان کی موجودہ سیاسی بحران کے ذمہ دار فوج ہیں، کیونکہ ملک میں موجود جاگیردارانہ نظام کو فوج ہی نے برقرار رکھا ہوا ہے اور بہت سے سیاستدان بھی اس کام میں فوج کے ساتھ ہیں۔ ISPR کی جانب سے الطاف حسین کے اس الزام کی بابت بھی BBC کی جانب سے سوال کیا گیا، تاہم کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ تاہم ماضی میں فوج ہمیشہ سے مختلف حلقوں اور سیاسی رہنماؤں کی جانب سے اپنے اوپر سیاست اور سیاسی معاملات میں مداخلت جیسے الزامات کی تردید کرتی رہی ہے۔ الطاف حسین سوشل میڈیا پر اکثر فوج پر تنقید کرتے رہتے ہیں اور الزام لگاتے ہیں کہ سیکیورٹی کے ادارے ان کی جماعت کو سیاسی سرگرمیوں کی اجازت نہیں دیتی۔ گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پر اپنے ایک مضمون میں انہوں نے لکھا کہ ملٹری ایلٹ مسلسل سیاست میں مداخلت کرتی آ رہی ہے۔ فوجی اشرفیاں ملک کی سیاست کو کنٹرول کرتی ہیں اور سیاسی جماعتوں میں درار ڈالتی ہیں اور گروپ بناتی ہیں۔ ISPR کی جانب سے اس متعلق پوچھا گیا سوال کا جواب نہیں دیا گیا، تاہم 25 اپریل سن 2023 کو DGISPR میجر جنرل احمد شریف چودھری نے ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا تھا، فوج کو سیاست سے جوڑنا کسی صورت نہ تو افواج پاکستان اور نہ ہی قوم کے مفاد میں ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کا فوجی قومی فوج ہے۔ ہمارے لیے تمام سیاستدان، تمام سیاسی جماعتیں قابل احترام ہیں۔ پاک فوج کسی خاص جماعت، سوچ یا نظریے کے حامی نہیں۔ الطاف حسین نے مزید الزام عائد کیا کہ MQM پاکستان اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہے اور اس کی عوام میں کوئی حیثیت نہیں۔ انہوں نے کہا کہ رابطہ کمیونٹی کے ارکان کرپشن میں ملوث ہو گئے تھے، تاہم MQM پاکستان کی موجودہ قیادت ان الزامات کی تردید کرتی ہے۔ الطاف حسین نے کہا کہ میں نے سن 2013، 14 اور 15 میں 3 مختلف جنرل ورکر اجلاسوں میں کھل کر کہا کہ میری پوری رابطہ کمیونٹی کرپٹ ہو گئی ہے۔ یہ چھتیں بیچ رہی ہیں، پلاٹ بیچ رہی ہیں، چائنا کٹنگ کر رہی ہیں۔ اس موقع پر مجمع غصے میں آ گیا اور 9-0 میں گھس گیا تھا اور یہ لوگ رابطہ کمیونٹی رہنما پچھلے دروازے سے بھاگ گئے تھے۔ بعد میں ان لوگوں نے مجھ سے معافی مانگی تھی کہ آئندہ ایسا نہیں کریں گے۔ MQM پر الزامات اور الطاف حسین کا جواب۔ MQM کی رابطہ کمیونٹی سب کے انور ندیم نصرت نے جو سن 1982 میں MQM کے خلاف آپریشن شروع ہونے سے پہلے الطاف حسین کے ساتھ برطانیہ آ گئے تھے، گزشتہ دنوں مجھ سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ الطاف حسین مسلسل سمجھانے کے باوجود سوشل میڈیا پر اپنی غیر سنجیدہ ویڈیو جاری کرتے تھے، جس سے پارٹی کو نقصان پہنچ رہا تھا۔ اس بارے میں الطاف حسین کا کہنا تھا کہ ہر شخص کا اپنا ایک اسٹائل ہوتا ہے اور یہ ان کا اسٹائل ہے جسے لوگ پسند کرتے ہیں، اور اگر لوگ یہ پسند نہیں کرتے تو ان کے بائیکاٹ کی اپیل کامیاب نہیں ہوتی۔ لیکن ماضی میں ان پر اپنی جماعت کے کارکنوں کو مسلح کرنے اور کراچی میں تشدد کا ماحول جنم دینے جیسے الزامات تواتر سے لگتے رہے۔ یاد رہے کہ 8 اگست 1985 کو الطاف حسین نے نشتر پارک میں اپنے پہلے جلسے میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ مہاجروں VCR اور فریج بیچ کر اسلحہ خریدو۔ اس وجہ سے ان پر یہ تنقید کی جاتی ہے کہ انہوں نے ایک ایسی کمیونٹی کے نوجوانوں کو ہاتھ میں اسلحہ پکڑا دیا جس کے بارے میں پاکستان بھر میں پڑھے لکھے اور تہذیبی یافتہ ہونے کا تاثر تھا۔ الطاف حسین نے مجھ سے بات چیت میں اس تقریر کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ ہاں، میں نے اپنی تقریر میں یہ کہا تھا اور غلط نہیں کہا تھا۔ پاکستان کے جاگیردارانہ اور قبائلی معاشرے میں عزت سے رہنے کے لیے یہ ضروری تھا۔ الطاف حسین نے الزام عائد کیا کہ 80 کی دہائی میں کراچی میں ہونے والے فسادات میں اسٹیبلشمنٹ ملوث تھی، جس کا مقصد اردو بولنا اور پشتو اور دوسری قومیتوں کو آپس میں لڑانا تھا
ताहम सिंध के साबिका हुकूमतें और फौज हमेशा से ये दावा करते आए हैं कि कराची में होने वाले ऑपरेशन जराइम पेशा अफराद और ग्रोहों के खिलाफ था, कि किसी सियासी जमात के खिलाफ ये भी कहा जाता रहा कि 90 की दिहाई में होने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन ऐसे अफराद के खिलाफ थे जो रियासत पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे थे और जिन्हें बैरूनी अनासिर की इमदाद और हिमायत हासिल थी। याद रहे, ये वो जमाना था जब कराची में सैकड़ों अफराद मारे गए, जिनमें सबसे कौमियतों और नस्लों ग्रोहों के लोग शामिल थे। इस जमाने में हलाक होने वाले पश्तो, सिंधियों और पंजाबियों की हलाकत का इल्जाम MQM पर लगाया जाता है। अल्ताफ हुसैन इस इल्जाम से इनकार करते हैं। इनका कहना है कि MQM को सबक सिखाने के लिए एस्टेब्लिशमेंट ने पंजाबियों, पख्तों, एतिहाद PPI नामी तंजीम बनाई, लेकिन इस दौर में सियासी मुबस्सिरीन और सहाफ़ियों के ख्याल में MQM के रद्द-ए-अमल में PPI वजूद में आई थी। फौज की शोबे ताल्लुकात आमा ने इस ज़मन में BBC की जानिब से पूछे गए सवालात के जवाब नहीं दिए। अल्ताफ हुसैन कहते हैं कि MQM बनने की वजह से मुतवासित तबके और गरीब घरानों के लोग महाजी शनाख्त पर बड़ी तादाद में मुंतखब होकर पार्लियामेंट में पहुंचे। MQM बनने और मकबूल होने का जवाब देते हुए अल्ताफ हुसैन ने सवाल किया कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने सिर्फ सूबा सिंध में कोटा सिस्टम क्यों नाफिज किया, जबकि वही सूरत हाल सूबा पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में भी थी और इस वजह से उर्दू बोलने वालों में एहसास महरूमी पैदा हुई। अल्ताफ हुसैन अब भी पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर अक्सर सोशल मीडिया पर तबसरे करते रहते हैं। उन्होंने गुज़श्ता दिनों तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी के तनाज़े में अपनी एक ट्वीट में लिखा था कि किसी भी जमात के फर्द या रहनुमा को गिरफ्तार करना आइन और कानून के मुताबिक जायज़ ज़रूर है, लेकिन कमरे अदालत के दरवाजे तोड़कर किसी को भी गिरफ्तार करने का अमल आइन और कानून की सराहन खिलाफ वर्जी है। 50 साल की सियासत से अल्ताफ हुसैन को क्या मिला? इस सवाल के जवाब में अल्ताफ हुसैन का कहना था कि इन्हें ये मिला कि आज इनका पैगाम पूरे पाकिस्तान में फैल चुका है। आज पूरे पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो नारे लग रहे हैं, ये इन्हीं के पैगाम की वजह से हैं। कराची के वोटर कहाँ खड़ा है? कराची की सियासत पर गहरी नजर रखने वाले तजज़िया निगार प्रोफेसर तौसीफ अहमद के मुताबिक MQM पाकिस्तान पर बज़ाहिर पाबंदी नहीं, लेकिन फिर भी इनके दफातर नहीं खुल सके। एक तरफ तो कहा जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट ने इसे खड़ा किया है, लेकिन इसी जमात को काम करने का मौका भी नहीं दिया। इनके कारकुन रिहा नहीं हो सके, इनके जो लोग हैं बेरोजगार हुए हैं, वो इनको रोजगार नहीं दिला सके। इसके अलावा उर्दू बोलने वालों में बहुत से लोग अब भी अल्ताफ हुसैन को अपना निजात हिंदा समझते हैं। अल्ताफ हुसैन की अपीलों की वजह से MQM पाकिस्तान का पैगाम गैर मुअस्सर होकर रह गया। प्रोफेसर तौसीफ अहमद कहते हैं कि MQM पाकिस्तान पहले इमरान खान और अब PDM की हुकूमत में भी शामिल है, लेकिन अपनी खामियों को कोई रिलीफ नहीं दिलवा सके। तो जो जमात अवाम की रिलीफ ना दिलवा सके, इसकी हैसियत नहीं रहती और इसके मुकाबले में इसके अपने ही साबिका कायद अल्ताफ हुसैन का पैगाम ज्यादा मुअस्सर है। उन्होंने कहा कि इस सूरत हाल में MQM पाकिस्तान बहुत मुश्किल में है और तंजीमी तौर पर तकरीबन ख़त्म हो चुकी है और इसकी वजह से तहरीक इंसाफ ले चुकी है। उर्दू बोलने वाले वोटर या तो तहरीक इंसाफ की तरफ चले गए या फिर अल्ताफ हुसैन की अपीलों की वजह से मायूस होकर घर बैठ गए। तो अल्ताफ हुसैन के वोटर कहाँ गए? प्रोफेसर तौसीफ कहते हैं कि इन वोटरों का एक हिस्सा तो घर में बैठ गया, एक हिस्से ने गुज़श्ता इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की हिमायत की और हालिया बल्दियाती इंतखाबात में इस वोट बैंक का एक हिस्सा जमात इस्लाम के पास चला गया। ताहम वो मानते हैं कि अक्सरियत ने किसी को भी वोट नहीं दिया और यही वजह है कि वोटिंग की शरह कम रही। प्रोफेसर तौसीफ के मुताबिक अगर अल्ताफ हुसैन वापस आ जाए, इन पर पाबंदियां खत्म हो जाएं, इनके दफातर खुल जाएं और इनके गिरफ्तार वर्कर रिहा हो जाएं, तो वो एक मुअस्सिर ग्रुप की तौर पर कराची की सियासत में वापस आ सकते हैं। सहाफ़ी और तजज़िया निगार मुज़हर अब्बास ने गुज़श्ता कई दिहाइयों के दौरान कराची की सियासत को इर्तिकाई अमल से गुजरते हुए देखा है।
وہ کہتے ہیں کہ جب ایک سیاسی خلا پیدا ہوتا ہے تو اسے کسی نہ کسی نے تو پر کرنا ہی ہوتا ہے۔ ایم کیو ایم کی خلا کو کسی حد تک تحریک انصاف نے پر کیا۔ مظہر عباس کے مطابق کراچی کے میمن ووٹر جو روایتی طور پر ایم کیو ایم کے ووٹر تھے یا جو شہر کے امیر علاقوں کے ووٹر تھے، یہ ووٹ بینک تقسیم ہوا۔ خاص طور پر میمن ووٹ تحریک لبیک کی طرف گیا اور باقی تحریک انصاف میں گیا۔ مظہر عباس کہتے ہیں کہ سن 2013 میں بھی تحریک انصاف نے کراچی سے تقریباً 8 لاکھ ووٹ حاصل کیے تھے اور سن 2018 کے انتخابات میں تحریک انصاف کے ووٹ بینک میں مزید اضافہ ہوا۔ اس طرح سن 2018 کے انتخابات میں تحریک لبیک کو بھی ووٹ پڑا اور اس نے بہت سے حلقوں میں 20 اور 25 ہزار ووٹ حاصل کیے۔ اس میں کافی اردو اسپیکنگ ووٹ تھے۔ ایم کیو ایم سن 2016 کے بعد تتر بتر ہو گئی، اس لیے اس کا ووٹ بینک مختلف جماعتوں میں تقسیم ہو۔ مظہر عباس بھی پروفیسر توصیف سے متفق ہیں کہ ایم کیو ایم الطاف کے بہت سارے ووٹر خاموش ہیں۔ مظہر عباس کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ بہت سے ووٹروں کو جب یہ نظر آیا کہ الطاف حسین اور ایم کیو ایم لندن کی سیاست میں واپسی مشکل ہے تو ان میں سے بہت سو نے جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کا رخ کیا اور کچھ نے ایم کیو ایم پاکستان کی طرف لوٹ گئے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر الطاف حسین کو اجازت مل جاتی ہے یا ایم کیو ایم لندن سیاسی میدان میں آ جاتی ہے تو ووٹ بینک اس کی تقسیم میں تبدیلی لیکن مظہر عباس کو الطاف حسین کی واپسی کا کم از کم مستقبل قریب میں کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ مظہر عباس کہتے ہیں کہ اس وقت تحریک انصاف کی جو صورتحال ہے وہ بھی کراچی کے ووٹ بینک پر اثر انداز ہو گئی ہے۔ تحریک انصاف کو ووٹر بھی کنفیوژن کا شکار ہے۔ اگر تحریک انصاف اس طرح عطاب کا شکار رہتی ہے اور اسے بھی اجازت نہیں ملتی تو امکان ہے اس کا ووٹر بھی اگلے انتخابات میں یا تو ووٹ نہیں دے گا یا ان میں سے کچھ جماعت اسلامی میں چلے جائیں گے یا ہو سکتا ہے کچھ ایم کیو ایم پاکستان کی طرف۔ مظہر عباس کا کہنا ہے کہ اس وقت کراچی کا ووٹ بینک جو تقریباً سارے کا سارا کبھی الطاف حسین والی ایم کیو ایم کا ہوا کرتا تھا اب مجموعی طور پر تقسیم نظر آتا ہے۔ احمد علی بطھاری تو اجازت دیجیے، جڑے رہیے گا اسٹوری ود بطھاری کے ساتھ۔ اس چینل تو سبسکرائب کرو، لائک کرو اور شیئر کرو پلیز۔ اللہ حافظ۔